قرآن کریم سے ضرورت شیخ کامل پر چند دلائل۔ دین کے ہر شعبے میں کتب بینی اور لٹریچر پرستی کافی نہیں، بلکہ رجال اللہ اہل ذکر اور ماہر فی الفن کی طرف رجوع کرنا حکم خداوندی ہے۔ ذیل میں چند قرآنی آیاتیں بطور ثبوت تحریر کی جاتی ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، لہٰذا اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ قولہ تعالی الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ ترجمہ، وہ رحمان ہے، کسی جاننے والے سے پوچھو۔ قولہ تعالی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ ترجمہ، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ قولہ تعالی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے روکنے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ قولہ تعالی لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ترجمہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ قولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ ترجمہ، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دے۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ و تشریح از خواجہ غلام حبیب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا قرب ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تشریح میں لکھتے ہیں، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، مگر بادل وسیلہ بن جاتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ، مگر ماں باپ وسیلہ بن جاتا ہے۔ دل میں انوارات کون ڈالتا ہے؟ اللہ، مگر پیر و مرشد اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ قولہ تعالی واتبع سبیل من اناب الی۔ ترجمہ، یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ چل۔ قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ آیات کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ مریدوں کے لیے ہدایت اور کامل مقامات پر پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں کہ ایسے کامل شیخ کی اتباع کرے کہ صراط مستقیم پر پہنچنے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفتی اعظم محمد شفیع تفسیر معارف القرآن میں تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس جگہ قرآن کریم نے علماء و صلحاء کے بجائے صادقین کا لفظ اختیار فرمایا ہے کہ عالم و صالح کی پہچان بتلا دی کہ صالح و عالم صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، نیت و ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔ کیا صادقین ہر زمانے میں ہوتے ہیں؟ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، آیات سابقہ میں یہ حکم ظاہر ہے کہ قیامت تک آنے والوں تمام مسلمانوں کو ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ مسلمانوں کا مجمع کسی زمانے میں صادقین سے خالی نہ رہے گا۔ قولہ تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اس آیات کے تحت علامہ سید میر مسلم آبادی لکھتے ہیں، اس آیات میں دلالت ہے کہ بندہ گناہگار اگر کسی بندہ صالح و پرہیزگار سے دعا کروا دے تو قابل قبولیت ہوتی ہے۔ قولہ تعالی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تشریح، اس آیات کریمہ میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے اللہ کے نیک بندوں کے زمرے میں شامل ہو، ان سب کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ قولہ تعالی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ قولہ تعالی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی فرماتے ہیں، ان آیات میں معلوم ہوا کہ صحبت صالحین وہ نعمت کبریٰ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس دعا سے مستثنی نہیں۔ قولہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تشریح،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ بدستور اپنا طویل صحبت سے اصحاب کو مشرف فرماتے رہے اور کسی رئیس کے ایمان لانے کی امید میں ان طالبین کو اپنے مجالس طویلہ کے کسی حصے سے محروم نہ فرمائیں۔ احادیث سے ضرورت شیخ کامل پر چند دلائل۔ نمبر 1، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ تشریح: یہ حدیث دلیل ہے کہ دین قیل وقال سے نہیں چلتا، بلکہ کسی صاحب حال کی بندگی اور غلامی دیکھ کر اس کا حرکات و سکانات، قیام، رکوع، سجود میں اس کے ہر عضو سے جو عظمت الہیہ کے پیش نظر ایک خاص مسکنت اور عاجزی ٹپکتی ہے، اس کے مشاہدے سے جو قلب پر اثر پڑتا ہے اور بندگی کو جو روح ملتی ہے، وہ کتابوں اور قیل وقال سے کہاں حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، بے شک صالح ہم نشین کی مثال عطر فروش کی سی ہے۔ بد ہم نشین ایسا ہے کہ جیسے لوہار کی بٹی کی۔ عطر فروش یا تو ایسا ہی عطر کی خوشبو دے گا اور یا ویسے ہی بغیر لینے کی خوشبو محسوس کرو گے اور یا اس سے خریدو گے، اور لوہار کی بٹی کی چنکاری آپ کے کپڑے جل جائیں گے اور یا ویسے ہی بدبو پالو گے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی قائم کر رہا ہے۔ نمبر 4، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی کر لیتے ہیں، عیسائی کر لیتے ہیں یا مجوسی کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو محبوب بنا لیتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اسے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے محبت کر لو۔ تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتا ہے، پھر اہل اسماء کو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اہل اسماء بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کی قبولیت عامہ پھیلا دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ہر انسان اس کے ساتھ محشر میں اٹھے گا جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہو۔